اس حلقے کے اندر الیکشن ہونے کے لیے تیاری ہے. کافی انوالومنٹ نظر آ رہی ہے بہت سارے اسٹیک ہولڈرز کی. آج نوشین صاحبہ کی گاڑی کے اوپر پولیس نے باقاعدہ حملہ کیا، تھریٹ کیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ڈیسپریشن ہے ان لوگوں کی؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی روایتی الیکشن ہے. یہ ایک نظریے کا الیکشن بن گیا ہے. جو میں نے میری 40-45 سال سے میں الیکشن لڑتا آ رہا ہوں، دیکھتا آ رہا ہوں. جو ہم سوچتے تھے کبھی وہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے. وہ اس طرح کہ لوگ سمجھتے تھے کہ آئین قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، اور آئین قانون کی بالادستی میں بہت میں نہیں کہہ سکتا کہ اکثریت جو تھی وہ اس چیز کی حامی تھی یا ان کو یہ ادراک تھا، مگر ان 2.5 سالوں میں ان کو یہ ادراک ہوا ہے کہ آئین قانون کی اگر بالادستی ہوتی تو پھر یہ ہم پہ مسلط نہ ہوتا، اور اگر یہ مسلط نہ ہوتا، یہ ہمارے ووٹوں سے منتخب ہوتا تو اس کو ہماری تکلیفوں کا احساس ہوتا، جو اس کو احساس نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، اگر کوئی پرائم منسٹر یہ کہے کہ 22 کروڑ عوام ہے، میں کس کس کو دیکھوں؟ اگر وہ یہ کہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے، میں کیا کروں؟ اگر کوئی یہ کہے کہ بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے، میں کی کراں؟ اگر یہ کہے کہ جناب مجھے تو پتہ ہی بعد میں چلا ہے کہ قرضے بڑے ہیں، ادارے تباہ ہو چکے ہیں، وہ کہے خزانہ خالی تھا، میں نے قرضے اس لیے 2.5 سالوں میں اگر ایک شخص اپنی گفتگو نہ بدل سکے، اس سے پاکستان بدلنے کی توقع آپ کر سکتے ہیں؟ اس سے آپ یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ بندہ پاکستان کے مسائل کے حل کا اس کو ادراک ہو سکتا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو آج آپ کو NA-75 الیکشن میں نظر آ رہی ہیں. آج آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف پوری حکومتی مشینری لگی ہوئی، جس طرح آپ نے ابھی کوٹ کیا کہ ایک پولیس مین جو ہے وہ ایک خاتون پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، اور وہ بھی کینڈیڈیٹ پر اٹھا رہا ہے، موبائل چھین رہا ہے، اس کے بچے ہیں ساتھ، اپنی پروٹیکشن کے لیے وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے پھر رہی ہے. اور اگر پاکستان کے اندر آئین قانون کی کوئی عملداری آپ کو نظر آ رہی ہوتی تو آج اس کو اپنی پروٹیکشن کے لیے اپنے بچے ساتھ رکھنے نہ پڑتے. آج اس کے اوپر ہاتھ ایک پولیس والا نہ اٹھاتا دن دہاڑے. پھر آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ لوگ رسپانس اس طرح کریں گے؟ لوگ رسپانس کریں گے، وہ کریں گے یہ کہ 19 تاریخ کو ووٹ کے ذریعے وہ بدلہ لیں گے. اس جو ہاتھ اٹھایا ہے پولیس والے نے، جو سرکاری مشینری کو استعمال کیا جا رہا ہے، یہ لوگ بدلہ لیں گے. اور کیوں نہ لیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں یہ جو میں دیکھ رہا ہوں تبدیلی، میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کا تعمیراتی کام کے حوالے سے جو ایک تشخص، ایک امیج بنا ہوا ہے وہ اپنی جگہ، مگر نواز شریف نے جو اس قوم پر احسان کیا ہے، جو قوم آج سمجھ رہی ہے 2.5 سالوں کے بعد کہ اس نے آئین قانون کی بالادستی کی جو جنگ شروع کی ہے، جو جدوجہد شروع کی ہے، جو پاکستان کی خرابیوں کی نشاندہی کی ہے، اور ساتھ اس کا علاج بھی بتایا ہے، حل دیا ہے. آج لوگ اس پہ بلیو کر رہے ہیں، لوگ یقین کر رہے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل ہی جو ہے وہ ہمارے ووٹ کے ذریعے ہے. جس طرح سے لوگ آج اس واقعے کے بعد ہم نے دیکھی ہیں ویڈیوز جو سرکولیٹ ہو رہی ہیں، جس طرح سے وہ رسپونڈ کر رہے تھے، ایک غصہ ہے جو جینوئن غصہ ہے اور وہ بڑھتا جا رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریاست کو، حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے؟ اگر عوام اس طرح سے رسپونڈ کرنے لگیں تو مہنگائی مارچ تو بہت دور ہے ابھی. نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے. اچھا. وہ اس طرح کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ جیسی بھی حکومت ہو ڈیلیور کر سکے، گورننس اچھی دے سکے نہ دے سکے، مہنگائی کنٹرول کر سکے نہ کر سکے، ریاست کو جو بڑے چیلنج ہوتے ہیں اس سے بہتر
طریقے سے کام دکھا سکے، قوم کی توقعات پر پورا اتر سکے، نہ اتر سکے، مگر کبھی کوئی حکومت جو ہوتی ہے وہ کبھی اداروں کو کے سامنے عوام کو اکسا کر سامنے کھڑا نہیں کرتی. یہ اکسا رہے ہیں عوام کو اپنی پروٹیکشن کے لیے، اپنی نالائکیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے. پرائم منسٹر سے لے کر وزیر داخلہ کی گفتگو سن لیں. صحیح. جب ایک وزیر داخلہ جب وہ الیکٹ نہیں تھا تو اس وقت وہ کہہ رہا تھا بیفور الیکشن، وہ کہتا تھا مار دو، اجڑ جاؤ، اجاڑ دو، ہلاک کر دو، جلا دو. آج اس کو وزیر داخلہ لگایا گیا ہے تو آج وہ کیا کہہ رہا ہے؟ او بھائی آپ تو حکومت میں ہو، آپ یہ کہہ رہے ہو کہ پنڈی کیوں نہیں جاندے؟ آپ لوگوں کو اکسا رہے ہو. آپ جب لوگوں کو یہ لوگ روٹی مانگ رہے ہیں، لوگ پیٹرول پہ ماتم کر رہے ہیں کہ اتنا مہنگا آپ نے کر دیا، لوگ بجلی گیس کے ریٹوں پر ماتم کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت کی روٹی ہمیں نہیں مل رہی، اتنی مہنگی ہو رہی ہے، ادویات اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ ہمارے پیارے اگر بیمار ہو جائیں اس کا علاج ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، رو رہے ہیں وہ. اور آپ کہہ رہے ہو ہم ایک پیج پہ ہیں. اپنی نالائکیوں کو اداروں پہ کیوں ڈال رہے ہو؟ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی ایجنڈے پہ ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ ریاست کی بہتری کا ان سے کوئی کام ہو سکے گا، بلکہ میں اس اندیشے کا اظہار کر رہا ہوں کہ کبھی تو یہ سلوگن دیا کرتا تھا کنٹینر پہ چڑھ کے سول نافرمانی کا. جی. آج حکومت میں آ کر عملاً اس کام کو یہ کرنے جا رہا ہے، جو بہت خوفناک بات. آپ بتائیے پی ڈی ایم کی جو سچویشن ہے اس وقت، انٹرنل سچویشن، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ عوام کے ان جذبات کی ترجمانی کر سکے اور اس کو جمہوری طریقے سے اس آفت کو ٹالا جا سکے؟ جب 22 کروڑ عوام نکلتے ہیں نا اور آپ ان کی آواز بنے ہوتے ہیں، جب آپ ان کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ کبھی ممکن نہیں ہوتا کہ کوئی زمین پہ کوئی دنیاوی رکاوٹ جو ہے وہ رکاوٹ بن جائے. یہ عوام اس کو ٹھوکر سے ہٹا دیا کرتے ہیں. میاں جاوید لطیف صاحب، آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ 26 مارچ کا جو یہ آپ مہنگائی مارچ کر رہے ہیں، اس سے پہلے ظاہر ہے آپ لوگوں کو موبلائز کریں گے، اور آپ کو کیا لگتا ہے مریم نواز اس کو جب لیڈ کریں گی لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے، عوام کس طرح سے رسپونڈ کریں گے؟ آپ پچھلے دنوں دیکھ رہے ہیں مریم نواز نکلتی ہیں تو پھر کیسا لوگ رسپانس کرتے ہیں. 26 مارچ کا لانگ مارچ جو ہے وہ مہنگائی مارچ نہیں ہے. اچھا. فروری میں جتنے ہم جلسے جلوس کر رہے ہیں، ریلیاں کر رہے ہیں، وہ مہنگائی ریلیاں ہیں. مہنگائی کے حوالے سے ہمارا احتجاج ہے. 26 مارچ کا جو لانگ مارچ ہے وہ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے مارچ ہے. اس تحریک اور سینٹ الیکشنز جو آ رہے ہیں ان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان دونوں کو؟ دیکھیں، سینٹ کے الیکشن اپنی جگہ ہیں، ہم کیونکہ اس سسٹم کا حصہ ہیں اور سینٹ الیکشن اس سسٹم میں، اس لیے ہم اس میں شامل ضرور ہو رہے ہیں. وہ الیکشن میں حصہ ضرور ہم بن رہے ہیں، مگر تحریک اپنی جگہ ہے. اور اس دوران جو الیکشن آئیں گے، جس طرح ہم ضمنی الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، جس طرح ہم سینٹ کے الیکشن بھی لڑنے جائیں گے، مگر وہ تحریک جو ہے وہ یہی تحریک ہے کہ بیرونی غیر جمہوری قوتوں کی انوالومنٹ جو ہے اس سسٹم میں نہیں ہونی چاہیے. مگر آپ کو یہ ضرور بتا دوں، یہ سال الیکشن کا سال ہے. 2021 میں جنرل انتخابات آپ دیکھیں گے.